سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعليه والبمر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی ہے تو اسی بات کا اظہار کروں گا آپ کی خدمت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مفید بنائے وہ بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت سی چیزوں کی پناہ لینے کی دعائیں ہم تک پہنچائی ہیں. بہت سی دعائیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سے ان دعاؤں کو پہنچایا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کہتے ہیں پناہ مانگی ان سے. ماشاء اللہ آپ لوگوں کا شاید اس پر معمول بھی ہر انسان کا ہوتا ہے. عذاب القبر عذاب جہنم فتنۃ الماء والطعام فتنۃ الدجال یہ ساری جو ہیں تعوذ ہیں جو بیان فرمائی ہیں بہت زبردست چیزیں ہیں. تو یہ اتنی زبردست چیزیں ہیں یہ ساری جن کے لیے اللہ نے کہا کہ پناہ مانگو مجھ سے کہ ایک سے ایک بربادی ہے یہ انسان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ. ورنہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا ہمارے لیے کتنی خطرناک چیز ہے. تو خاص طور پہ اس لیے دعاؤں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ میں پناہ دے اس چیز سے اللہ میں اس چیز سے. ہم عام تو جو ہے ہم موت کی اکثر پناہ مانگتے ہیں سختیوں کی قبر کے عذاب کی. تو ظاہر ہے کتنی سخت چیزیں ہیں کتنی زبردست چیزیں ہیں. تو جب پناہ مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پناہ کا انتظام فرما دیتے ہیں. کہ بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے شیلٹر مانگ رہا ہے اس سے بچنا چاہتا ہے تو ظاہر اللہ دعائیں تو قبول فرماتے ہیں. اور یہ دعائیں تو بڑی بڑی واقعات میں بڑے بڑے ٹائموں میں بڑے بڑے دنوں میں بڑی بڑی مجلسوں میں کی بھی جاتی ہیں. کبھی للیلۃ القدر آئے کہ جب بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں فجر پہ مانگتے ہیں تہجد میں مانگتے ہیں ذکر کے بعد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. تو پھر جب جس چیز کی ہم نے دعا مانگ لی اللہ سے پناہ مانگ لی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرما دیتے ہیں. مثال کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختی سے بچا کہتے ہیں نا تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام فرماتے ہیں. نیت اس بندے کی کہ یہ طوطی کی طرح رٹ رہا ہے یہ واقعی دل سے کہہ رہا ہے اس میں اتنا خوف ہے. جب عذاب قبر کی بات ہو تو یقین آنکھیں تھوڑی نم ہو جانی چاہیے نا آدمی کی تھوڑی سوچ کے کہ یار کتنا بڑا عذاب ہے. مثال تو آپ کسی سے پیسہ مانگ رہے ہیں آپ جو دل سے مانگیں گے تو آپ کا منہ ہاتھ ٹانگ سارا جو ہے نا بڑی عاجز جھک جائے گا. یار اللہ کے واسطے میں بہت سخت پریشان ہوں میں بھوکا ہوں یار مجھے روٹی دے. کوئی بھیک کو دیکھے نا آپ فقیر کو مانگتے آپ نے جو صحیح بیچارے بھوکے ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے بیچاروں کی.
بھوک جو ہے. تو جب جس قدر بندے میں خوف ہوگا چیز کا جسے وہ مانگ رہا ہے کہ موت بڑی زبردست چیز ہے، تو جب وہ مانگے گا تو بعض تو اس پناہ کے اندر گریہ اتنے کرتے ہیں کہ ان کی داڑیاں جو ہے وہ آنسو سے بھیگ جاتی ہیں کہ اللہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں، بجز تیری پناہ لیے موت کی سختیوں سے ہم کیسے بچیں گے، کیسے بچ سکتے ہیں. تو پھر اللہ اس کا تمام فرما دیتے ہیں. بالخصوص جو اس وقت دل میں میری بات آئی، لمبا ٹاپک ہے جو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، تو وہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. دعا کریں کہہ سکوں آپ سے وہ بات، خیال تو آ جاتے ہیں لیکن اظہار کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا. میں کوئی اتنا میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے، لفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس. آپ کو تقریر کہنے کا مجھے طریقہ آتا ہے، نصیحت کے طور پہ عرض کرتا ہوں میں. تو اسی پناہ میں سے ایک پناہ اللہ نے جو اللہ کے نبی نے جو ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے ترک الشقائے سوء القضاء. یہ بہت زبردست ہے. جہاں دل پر لائے درک الشقائے سوء القضاء، بڑی زبردست یہ پناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو تکلیفیں تو آتی ہیں قسمت میں لکھی ہوئی ہیں، تکلیفیں تو جو آنی تو آنی ہے، لیکن اس کی مصیبتوں کی تکلیفیں جو تکلیفیں مصیبت ہوگی میرے مولا اس سے بچا دینا مجھے. یہ دعا ہے، پناہ مانگ اللہ تعالیٰ. دوسری جو دعا ہے اس مانگی ترک الشقائے سوء القضاء. یہ بڑی زبردست دعا ہے. کیا مانگ رہے اللہ سے کہ مجھے بدبختی سے بچاؤ. اللہ بدبختی بہت بڑی چیز ہے. بدقسمتی کتنی بڑی یہ ایک قسم کا انسان پہ مصیبت اور بلا ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں سکتا. بدبختی کیا چیز ہے اور انسان کو پتہ نہیں تھا اس بدبختی کا. ثقافت اس کو کہتے ہیں. اللہ معاف ہے. دیکھ واقعہ میں آپ پر سناتا چلوں شکا قدم کا اولیاء اللہ کی شان بھی آپ کو بتاؤں اس میں جو میرے ذہن میں ہے. ہمارے شیخ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی، سراج الاولیاء، سید الاولیاء، کمال کے درجے کے بزرگ، کمال اختابات، کمال معرفت ان پہ جو کھلی ہیں. آپ کے مقام کی بلندی ایسی ہے کہ جو کہا جاتا ہے یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عقدہ کھلا ہے یا صرف مجدد ثانی پر کھلا ہے. اتنی بڑی چیز کیا چیز ہے. اور وہ ہے جو حرف اختار جو ہیں قرآن کے اندر الف لام میم، یہ جو ہے نا سارے آمین سین کاف، یہ کسی کو اس کا پتہ نہیں، لیکن حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کو اس کا علم تھا، معرفت تھی. اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. اب دیکھنا ہم کس درجے کے بزرگوں کی قسم. تو ان کے جو فرزند تھے پیدائشی اولیاء اللہ تھے، بڑے درجے کے بزرگ تھے سارے. ان کے استاد تھے طاہر لاہوری جو ان کو پڑھاتے تھے فقہ کتابیں درس وغیرہ. تو کتنی بڑے ایسے بچے کے اتنے بڑے انسان کے جو بچے ہیں ان کا استاد جو بھی ہوگا وہ بھی اللہ نے اہتمام کیا ہوگا. اتنی بڑے درجے کے ٹیچر ہوں گے، استاد ہوں گے جو پڑھانے والے ہوں گے، کیونکہ وہ تو قواعد اولیاء میں سے ان کی اولاد بھی ایسی تھی، بڑے بڑے درجے پر تھے، پیدائشی درجے پر ہوتے. پیدا ہوتی ان کو اس زمانے کے بزرگ بتا دیتے تھے کہ اس طرح اس بچے کا تو مقام یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی سے، گود میں بتا دیتے. مجد کے جو اولاد تھی الحمدللہ. اتفاق سے ہوا کہ ایک دفعہ حضرت مجد ثانی جانا ہوا، دیکھا تو آپ نے منہ نیچے کر لیا، چہرے بھی تغیر میں آ گیا. بچے پریشان ہو گئے آپ کے کہنے بجان کچھ آپ کی کیفیت ہمیں اچھی نظر نہیں آئی، ہمارے استاد سے آپ ملے ہیں. کہتے ہاں مجھے ملا ہوں لیکن میں بہت افسوس ہوا ان کو دیکھ کر، کیونکہ ان کی پیشانی پہ جو لکھا ہے شق لکھا ہے، شق بدبختی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے بورڈ ہے سارا. الحمدللہ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا ہم لکھا ہے، وہ لکھا جاتا ہوگا، سب ہمارے چہروں پہ آ جاتا ہے، ہمارے وجود پہ آ جاتے ہیں، زنا آ جاتے ہیں، بخواشی آتے ہیں، سب کچھ آتے ہیں. وہ صاحب بصیرت کو یہ وہ دیکھ لیتا ہے. اللہ عالم شان ہے، اللہ پاک ان کو ایسی کو اتنی طاقت دے دیتے ہیں. تم نے لکھا پڑھ لیا، اللہ. اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہوگی کہ آپ کو نظر آئی وہ چیز پڑھ لی.
کہنے پوچھا جب تو میں بتا دیتا ہوں لیکن مجھے افسوس ہے جی کیسے کہ ان کے ماتھے پر تجھے لکھا ہے یہ شکی ہے مطلب بدبخت انسان ہے تمہارا ٹیچر. تو وہ تو ان کے محبوب ٹیچر تھے اور جب انہوں نے سنا تو رونے لگے دونوں بچے. یہ کیا ہے دعا کر دیں ان کے لیے کہتے جہاں دعا ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو ایک ہی ولی اللہ گزرا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے محرم جو تقدیر ہے اس کو ٹالا تھا اور وہ تھے غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا بڑا مقام تھا. انہوں نے ایک دفعہ اللہ سے دعا کی تھی اللہ اس کی تقدیر کو بدل دے جس میں لکھا ہے. تو اللہ نے ان کی دعا کو سنا تھا اور تقدیر کو بدل دیا تھا. تو نہیں آپ بھی مانگے دو پیچھے پڑ گئے رونے لگے. کہتے ہیں بات یہ کہ چلو میں پھر انہیں کے حوالے سے دعا مانگتا ہوں اللہ کے فضل سے. آپ نے تو انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ تو نے اپنے ایک محبوب کی دعا پر تقدیر کو بدل تو تھا میرے مولا. تو مجھ پہ فضل فرما میرے بچوں کے استاد کی شکل جو ہے قسمت جو ہے ان کی بدبختی جو ہے اس کی چاہے لکھی ہے پیشانی پہ کرم فرما کے داغ دھو دے ان کی پیشانی سے. اللہ نے دعا قبول فرما لے اور تقدیر کو بدل دیا. سبحان اللہ. کیا اللہ والوں کی شان دیکھیں آپ کیا ہوتی ہے. تقدیر کو بدل دیا. جب آپ نے دعا کے وہاں دیکھا تو کہنے مبارک ہو آپ کے استاد کی تقدیر کو اللہ نے بدل دیا ہے بدبختی سے نکال دیا. تو اتنی بڑی دعا یہ چیز ہے شکر القدر جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ بدبختی انسان کے لیے اس کی بنا دی. اب یہ ہے کیا بدبخت انسان ہوتا کون ہے حقیقت میں. صورت حساب سے دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی مثال تو میں آپ کو دے سکتا ہوں آسانی سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کوئی آدمی ہے اور اللہ نے اس کو دیا ہے کاروبار دیا ہے کوئی کافی دکانیں دی ہوئی ہیں یا کوئی مال دیا ہوا ہے اور بچے اسی حالت میں پیدا ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے پاس تو بہت مال ہے امیر ہے کبیر آدمی ہے تو وہ قدر نہیں کرتے ہیں اور وہ لٹانا شروع کر دیتے ہیں مالوں کو. بچے برباد کر رہے ہیں اس مالوں کو. لوگ کہیں بڑے بدبخت انسان ہیں کس طرح اپنے باپ کی ماں کو قدر نہیں کر رہے اس چیز کی. یہ دنیا والے ہاتھ سے کہا جاتا ہے. یا کوئی انسان مصیبتوں میں گر گیا پریشانی میں گرا ہوا ہے عجیب عجیب پریشانی اس پہ تو اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری ہم تو بڑے بدبخت ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری قسمت ہی خراب ہے. کہتے ہیں نا لوگ ہم تو بڑے بدبخت ہوں. حالانکہ یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ بدبختی حقیقت میں کیا چیز ہے وہ جانتے نہیں. یہ تو ایک صورتی ہے کہ حقیقی بدبختی کچھ اور ہی اللہ کے نزدیک جس کے لیے پناہ مانگی گئی. وہ کیا ہے کہ انسان ایمان کی حالت کے ساتھ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جب جلے گا اور سزاؤں پہ جائے گا حقیقت یہ بدبخت ہوتا ہے انسان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایمان کے صدقے سے انسانوں کے لیے اس جہنم سے بچنے کے لیے ان عذابوں سے بچنے کے لیے اس نبی پاک کی امت پہ پورے اہتمام فرمائے ہیں. پورے وسائل اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں پورے چانس دیتے ہیں اور ہر زمانے میں آتے ہیں وہ چانس کہ کسی طریقے سے اصل بدبختی جو ہے اس سے وہ نکل جائے. جیسے میں نے استاد کی بات بتائی تھی وہ اصل بدبخت آنا کہ کیا اونچا مقام تھا ان کا دنیا پیچھے تھی شیخ الحدیث تھے. جب انسان اس دوزخ کی اتفاق کی طرف جا رہا ہوتا ہے برباد کر رہا ہوتا ہے ایمان کی دولت کو لٹا رہا ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہوتا ہے حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہا ہوتا تو ایسے دور میں اللہ پاک ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ جو وسائل انسان کے لیے کھولتا ہے پھر اس کو جہنم سے آگ بچانے کے لیے. جو انسان ان وسائل کو اختیار کر لیتا ہے الحمدللہ اللہ کی اس اپرچونٹی کو لے لیتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے جو اللہ نے اس کے چانس دی ہے جو طریقہ ذریعہ دیا ہے تو وہ شخص حقیقت میں جو ہے بدبختی سے بچ جاتا ہے. یہ دعا جو حقیقت میں یہ ہے بچنے کے لیے. اچھا ہر زمانے میں اللہ نے اس کے اہتمام کیے ہوتے ہیں
دوزخ سے بچنے کے، جہنم سے بچنے کے. کیونکہ گناہ جو ہے وہ ہر زمانے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. گناہوں شیطان کے جو کام ہے وہ ڈفرنٹ ہوتے رہتے ہیں آدمی کو پھنسانے کے لیے، جہنم بچنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آج کے اس دور میں، اس زمانے کے اندر بدبختیاں جو ہماری پیشانی پہ لکھی ہیں، اور گناہ اس قدر ہے، اس قدر گناہ ہے کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس ذکر کو اجاگر فرمایا، اور ذکر کے بارے میں پورا اعلان کیا گیا ہے کہ کہاں کہاں ذکر کی نور جاتے ہیں، انسان کو کیسے سے بچتا ہے. تو ایک بہت بڑا ذریعہ دیا اللہ پاک نے انسان کو کہ جو ذکر کا سہارا پکڑے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی بدبختی کو ختم کر دوں گا. اتنی بڑی چیز. اب کیونکہ زمانے کے اندر باقی چیزیں بہت مشکل تھی جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ پاک نے اس اپنے اولیاء قبائل کے ذریعے سے اس ذکر کو بلند کیا. اور اب حال یہ ہے کہ جس طرح اب ہم پہنچے ہیں جس معاشرے کے اندر، جس دنیا میں ہم موجود ہیں، جس ملک میں ہم موجود ہیں، اب دیکھیں اس کو کہیں گے بدبختی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ ذریعہ اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے، بناؤ کی ضرورت نہیں تھی. کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پچھلے زمانے کو 30-40 سال کا، میں اگر 15 سال کی بات پیچھے جاؤں تو اس سے کیا ہے کہ اس طرح ذکر ہوگا، وہ تصور نہیں کرے گا کہ ذکر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں ذکر ہو رہا ہو، آدمی بخشا جا رہا ہو امریکہ کے اندر کیلیفورنیا کے اندر چھاپے لگ رہے ہوں پیٹوں پہ کہ یہ عورت بخشی گئی ہے، مرد بخشا گیا ہے. یہ بتائیں تو اتنا، کیونکہ اتنی سخت طریقے سے دنیا جہنم کی طرف دوڑ رہی ہے، اتنی طریقے سے اللہ پاک نے آسان کر دی ہے. یعنی کیا کہ تنہائی سے ذکر کو پہلے نکالا. کیا وہ زمانہ نہیں کہ آدمی اکیلا بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، بس اپنے بنا رہا ہے، جنتیں کما رہا ہے. نہیں، اللہ نے کہا کہ اس کو مجموع تک لے کے آؤ، مجموع تک لے کے آئے. پھر کیسے اس ملک کے اندر آپ یہ دیکھیں، آپ پتہ نہیں تھا ذکر، تو ختم تصور بھی نہیں تھا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے باپ دادوں کو نہیں پتا ہوگا ذکر کیسے کرتے تھے، ذکر ہوتا ہے کیا تھا. یہ تو مجھے پتا ہے جب میں یہاں آیا تو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے. بھائی اللہ کا کام دیکھیں کیسے انسان پر، یا بدبختی دیکھیں ہماری کیا ہوگی، اصل بدبختی کیا ہوگی. یہ اس اللہ کو، اس کو اللہ نے کیا کیا، سبحان اللہ، کہاں سے نکالا آپ یہ دیکھیں، کدھر سے باتیں آئی، کس طرح آیا. آن ایئر آ گیا، گھروں میں آ گیا، جیبوں میں آ گیا، گاڑیوں میں آ گیا، دکانوں پہ آ گیا، چلتے پھرتے آ گیا. ہے یا ایسے نہیں؟ اتنا آسان کر دیے. وہی کلمات، وہی ثواب، وہی فائدہ، وہی بخشش. الحمدللہ ایک ایک مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو کور کی ہے ذکر کی وجہ سے. اللہ نے گارنٹی دی ہے اپنے ذکر کے بارے میں کہ سب سے زیادہ عذاب قبر سے جو بچائے گا، اس کو بچائے گا، اللہ کا ذکر بچائے گا. سب سے اونچا جو درجہ جنت ملے گا کس کو ملے گا؟ ذکر کرنے والوں کو ملے گا. ہنستے ہوئے کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ ذکر کرنے والے لوگ جائیں گے. کون سی وہ عمل ہے جو ایک دم، ایک سیکنڈ میں ساری زندگی گناہوں زناؤں کو تبدیل کر دیتا ہے نیکیوں میں؟ اونچا بولے، اندازہ لگاؤ. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس ذکر کی وجہ سے انسان کو، اور ذکر کا سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے اس زمانے کی بتا رہا ہوں آپ کو، تو سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا یہ. آپ جب امام بیٹھے ہیں نا، بڑے بڑے دارالعلوم سے غائب ہو گئے، بڑے شیخ الحدیث نے سنت کو چھوڑ دی ہے، بڑے بھاگ گئے، کوئی نہیں پہنتا عرصے سے. اس پہ ختم ہو گیا اس سنت. نبی پاک کتنی عظیم سنت تھی. کالا رسول ضرور ہوتے تھے، مدرسے بڑے ہوتے ہیں. اتفاق سے ایک دفعہ میں کراچی میں گیا تھا، سب سے بڑا دارالعلوم ہے کراچی کے اندر. تو کوئی شیخ الحدیث تھے، وہ اس مسجد میں آئے تھے، میں ذکر کر رہا تھا، وہ میرے پاس آئے کہ جی آپ ہمارے مدرسے میں آئے تو میں کہ جی میں آپ کے مدرسے میں کیسی بات کرتے ہو. بہت بڑا دارالعلوم ہے ان کا، اس میں نام یاد نہیں آ رہا. وہ تقریباً 3-4 ہزار بچہ پڑھتا ہے. اب تو ماشاء اللہ کیونکہ انڈیا سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، انڈیا کے جو دارالعلوم کے نام جانتے ہیں. پاکستان میں بہت درجے کے دارالعلوم ہیں، بڑے اونچے درجے کے.
تو کہہ رہے ہیں وہ ضد ہو کہ نہیں آپ کو آنا ہے، کچھ ہمارا خاص ختم بھی ہے، کسی کتاب کو ختم کریں، اور جو بخاری جو بچے پڑھ رہے ہیں ان پہ آئیں، آپ ان کو کوئی نصیحت کریں، بتائیں۔ میں تو نصیحت نہیں کروں گا، آپ سے مجبور کر رہے تو برکت کے طور پہ چلا جاتا ہوں، آپ پڑھنا ہم سنوں گے بیٹھ کے آرام سے۔ خیر جو مجھے گھسیٹ کے ساڑھ کے دوسرے سارے ملا کرام جو مجھے لے گئے اس دار روم میں بیٹھا تو تقریباً 300-400 سے زیادہ قریب بچے تھے بخاری شریف کے اندر پڑھنے کے لیے۔ تو ایک تو ان کو میں عجوبہ نظر آیا، بالکل میں نے چادر اڑی امام باندھا ہوتا، جب میں کرتا ہوں دھوتی پہنی تھی، بڑے شوق اشتیاق سے سب دیکھتے رہے وہ لوگ۔ یہ میں کسی ایسے ملک کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں اسلام نہیں ہے، میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں جہاں سے اسلام نکلتا ہے، جو کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب میں نے دیکھا، کیونکہ حضرت کی برکت سے رنگ چڑھایا تھا اس وقت، تو یہ سنت کا بہت زیادہ رنگ تھا، الحمدللہ۔ تو کہیں نصیحت فرما کے میں نصیحت نہیں کرتا، غم ایک اظہار کرتا ہوں آپ سے، ان سے کہا ان کو مقام میں بیٹھے بڑے بات تو بھی میں سچ کرتا ہوں، بیچ کے ناراض ہو جائیں، اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے، بیگانے بھی خواب مجھ سے، کہتا ہے وہی ہوں جو کندو ہے، بات حق کرتا ہوں میں، پیچھے مجلسوں نکل جائیں، ناراض ہو کے چلے جائیں، یہ ہو رہا ہے جی فلاں کہتے ہیں، میں کسی کی خلاف کچھ نہیں کہتا، میں تو بہت ناچیز آدمی، لیکن جو معاشرے کا جہنم میں پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس سے تو ضرور بتانا پڑے گا، بچو تو بتانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں ایک سوال کرتا ہوں پورے مجمع سے، آپ سے بھی، یہاں آپ دیکھتے ہیں صبح بہنیں جاتی ہیں، بچے اسکول میں جا رہے ہیں، کالجوں میں جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی، میں آپ دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں سو جانا ماشاء اللہ پتہ لگتا ہے۔ اچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے فلاں اسکول کا بچہ جا رہا ہے، فلاں بہن میں فلاں بچے کا اسکول جا رہا ہے، کہتے ہیں وہ تو پتہ چل جاتا ہے، کیسے؟ کہتے ہیں ان کے یونیفارم بتاتے ہیں، جس نے جس رنگ کا یونیفارم پہنا ہوتا ہے، ٹائی لگائی ہوتی ہے، جس نے کچھ لگایا ہوتا ہے، تو پتہ لگتا ہے یہ فلاں اسکول کا بچہ ہے، یہ فلاں اسکول کا بچہ ہے۔ تو آپ نے خود ہی مسئلہ حل کر دیا سارا۔ میں کہا جی ہاں مجھے آپ لے کر ہیں، میں سمجھا یہ کس اسکول کے بچے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے جی، میں یہ کون سے اسکول کے بچے ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں علماء کرام سارے، کہتے ہیں یہ بخاری شریف پڑھتے ہیں۔ میں کہا یہاں کے کوئی یونیفارم نہیں تھی کسی آپ کو، اس کا جو بانی تھا کوئی جس نے بخاری شریف دی، اس کی یونیفارم نہیں تھی کوئی، سمجھ گئے؟ میں نے کہا آج سے وعدہ کرے کہ کوئی بھی یہاں بخاری میں پہنچنے کے بعد امام کو نہیں اتارے گا، اگر آپ نہیں پہنیں گے تو معاشرے میں پھیلائیں گے آپ کیا؟ یہی مردہ ہوگی چیز، مجھے بتائیں آگے زندہ کیسے ہوگی چیز؟ یہ آپ علماء کرام سب جانتے ہیں، اس بحث کو چھوڑ دیں، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، سب آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اونچی یہ سنت ہے، سب پتہ ہے۔ بحث کرنے میں تو ہزاروں مسئلے نکل سکتے ہیں، لیکن آپ کا کام نہیں، آپ نے عصمت کو لینا ہے، رخصت کو نہیں لینا، آپ اس مقام پر ہیں جہاں اللہ کے نبی نے لوگ اس آپ جو قوم ہے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ریا کے ساتھ بھی کوئی عمل کریں گے تو اس میں بھی ثواب مل جائے گا، کہ اس سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ آپ ریا کے لیے بیٹھیں گے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں یا مجھے عاشق سنت سمجھیں، تو ہم جن کو تو جوتے پڑیں گے کہ ریا کے ساتھ کام کرتا تھا۔ لیکن کوئی عالم دین اگر یہ کام کر رہا ہے ریا کے ساتھ کہ یا مجھے اچھا عالم سمجھیں گے، مجھے سمجھیں گے بڑا عاشق رسول ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو پورا ثواب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ میں کہا مجھے اجازت نہیں چاہتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں سکتا، میں تو چلتا ہوں، الحمدللہ امام عام ہو گئے وہاں پر۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اصل بدبختیوں سے نکالنے کے لیے اہتمام فرماتے ہیں جہنم کے اندر، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت سب سے بڑی چیز جو ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہے، کیونکہ ہم نہ عالم بن سکتے ہیں، نہ آج کے دور میں آدمی جو عالم تھے بیچارے وہ بھی روٹی کمانے کے لیے اب دوسرے دھندے اختیار کر لیتے ہیں، تیسری چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ پیٹ جو لگا ہوا ہے، معاشرہ جو بنا ہوا ہے، سوسائٹی جو ہے، عزت جو چاہیے سوسائٹی کے اندر، وہ سمجھتے ہیں اس میں ہماری عزت نہیں بنے گی، ہم کس سے کام ہے، وہ دوسری لائنوں کو پکڑتے ہیں، یار یہ بن جاؤ، یہ فلاں بن جاؤ، تو ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کرو، نہ تیتر رہا نہ بٹیر رہا۔ تو آج اتنا اندھیر زمانہ ہے
کہ ہر چیز دنیا کی سطح پہ ہے، کوئی سب ڈرامے سارے جتنے دیکھو باتیں میری صحیح ہوتی ہیں، سن لے اور سے اصل پیٹ کی طرف دھیان ہے آدمی، صوفی ہو، ذاکر ہو، فاقر ہو، جو بھی ہے پہلا پیٹ دیکھتے ہیں کہاں پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ جہنم سے آج ہی بچنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو بلانا چاہیے. کیسے ہو سکتا معاشرے ہو سکتا نہیں، اللہ جانتا ہے. اللہ ایک انسان بھی ہوا کہ بستی کے اندر اگر کروڑ انسانوں کی بستی ہے، اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں، کروڑوں انسان کی بستی ہے اور اس میں ایک انسان ایسا ہے کہ جس طرح دل کرتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اور وہ ایسے پناہ مانگ رہا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں. میں قسمیاں کہہ سکتا ہوں اس ایک انسان کی وجہ سے کروڑوں انسان کی اللہ زندگی کو بدل دے گا. میرے بھائی یہاں جو ذکر جاری ہوا ہے یہ آپ کی خواہش پہ نہیں ہوا، اس مسجد کی خواہش پہ نہیں ہوا، یہ بولٹن والوں کی خواہش پہ نہیں ہوا، یہ کسی انسان کی خواہش پہ نہیں. یقیناً کوئی درد والا انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری اولادیں بچ نہیں سکتی، ہم امامیں پہن ہی نہیں سکتے زندگی بھر. پہنتے تھے آپ شلوار قمیض پہن سکتے تھے؟ اتر سکتی تھی یہ چیزیں ہمارے جسم سے؟ بڑے بڑے لیبل لگ جاتے اس پہ، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ بن گیا، یہ ہو گیا، مر گیا، پکڑو اس کو، گرفتار کرو. کچھ بھی نہیں. کیا کام ہے کسی کو سمجھ نہیں آتا. وہ شیطان نے جڑ کھڑی تھی ہماری جہنم میں کھڑے تھے، سمجھے نا. اس وقت ہم کیا درکش شکانی تھے، بدبخت ابھی تک نہیں بنے تھے. بدبخت ابھی بدبخت بنا نہیں انسان، کیونکہ یہ پہنچی ہی نہیں تھی. یہ پانی کا سمندر جو تھا پہنچی نہیں تھا. ہم پانی پیتے کیسے؟ بات سمجھے میری؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی وہاں کیا یہاں تو پانی پہنچا ہی نہیں تھا کہ ہم اس سے اپنے پیشانے سے اس کو شک کو اور بدبختی کو دھو سکتے. تو اللہ پاک نے یہاں تک پہلے اس پانی کو پہنچایا. بولو سبحان اللہ. نہ میرا باپ آیا، نہ دادا ہے، نہ پردادا ہے، نہ چاچا ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ آیا ہے، نہ آئے گا سوائے میرے پورے خاندان میں. ضرورت ہی نہیں ہے. کروڑ پتی، لاکھ پتی، پتنی اتنے بڑے بڑے بزنس ہے، پتہ میری کتنی جائیداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تو پتہ چلے گا. مسجد میں بیٹھا کہہ رہا ہوں آپ سے، مجھے خود اپنی جائیدادوں کا پتہ نہیں کس قدر جائیدادیں ہیں اور کتنا پیسہ میرے پڑا ہے. آئی ڈونٹ نو اٹ. فون کر کے میرے بھائیوں سے پوچھ رہے، وہ پریشان ہوں گے. نہ لینا نہ دینا، نہ اپنا میرے بچوں کو نہ کبھی سوچا. بس ایک ہی چیز ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور لوگوں کو بچا لیں. وہ بھی آ جائے تب بھی میں یہی روٹی کھاؤں گا، چلا گیا تب بھی کسی کا بن جائے گا، بھلا جب مر جائیں کوئی لے لوں گا. کون بیٹھ کے حساب کرے یار تیرے پاس اتنا ارب تھا. اربوں کی بات کر رہا ہوں. یقین نہ تو فون کر کے دیکھ لیں کہ بھئی ہے پیسہ، اور پیسہ مانگنے نہ آنا میرے پاس. میرے ہے پاس کچھ نہیں، پاس کچھ نہیں میرے پاس. جو نوکری کی تھی، جو کاروبار کیا تھا تھوڑا بہت، وہی پیسہ ہے الحمدللہ چل رہا ہے کام. لینا نہ دینا کسی سے، اللہ خواہش پوری کرتا ہے. بس ایک دو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح روٹی دے رہا ہے اس سے زیادہ تو ذکر دیتا رہے. بیمار نہ کرنا، صحت دیتے رہنا میرا مولا. پیٹ میں درد نہ کرنا، آنکھ میں درد نہ کرنا. ہوتا ہے درد برد، سب سے پہلے فکر ہوتا ہے یار صبح کا ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹیلی فون تک پہنچ جاتا ہوں بھائی آج نہ مجھے لینے آنا. بہت دفعہ روز ہی ہوتا ہے میرے ساتھ. ظاہر صحت کا معاملہ تو ایسی ہے نا، ٹیلی فون تک ہاتھ جاتا ہی جاتا ہے ایک دم رک جاتا ہے. نہیں یار تھوڑا صحیح فیل کرو، چلو چلتے ہیں، دیکھی جائے گی. بدبختی کی بات کر رہا ہوں سے کہ جب اس قدر اللہ نے ایک دوزخ سے نکلنے کا اہتمام کر دیا گیا ہو. مجھے بتائیں کتنی بڑی حجت قائم ہوئی ہے کہ میرے دل میں خیال ابھی نماز میں یہ ہے کہ بات کرنی چاہیے. یہ پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. اس وقت پتہ نہیں کتنے 100 آدمی سن رہے ہوں گے میری باتیں، عورتیں، وہ بھی سنیں گے. 30 40 سال سے میرے ساتھ ہیں، 50 سال سے میرے ساتھ ہیں، جو ابتدا سے میرے ساتھ ہیں. جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا ان کی بھی اولادیں 4 پشتیں میرے ہاتھ پہ بیعت ہو چکی ہیں. 4 پشتیں. اس چھوٹے بیٹھے ہیں سب میرے نام رکھے ہیں ان لوگوں گودوں پر، جتنے حافظ صاحب بیٹھے ہیں، عالم صاحب سب پوچھو یہ بیٹھا ہے، اس کا باپ بیت تھا، یہ بیت تھا، اس کی بیٹی بیت بیت. تو یہ کس کا کمال ہے؟ کیوں؟ اس کو بھی دوزخ سے بچانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ. اس کی اولاد کو بھی دوزخ سے بچانا چاہتا تھا. اس کا باپ تو پہنچ ہی گیا جنت میں، بہاڑی سے اڑ کے آ گئے ہیں.
میرا اس کا عقیدہ بھی نہیں ملتا تھا، لیکن ملا تو ایسا پھر میرے پیچھے سے جاتا ہی نہیں تھا یعنی بندہ صحیح ہے، یہ پہلے سنتے ہی نہیں تھا بات، کیوں ایسی ہے نا. اب یہ سارے جو ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، ابھی ہم شیخ سمجھے اپنا گھر کا ممبر سمجھتے ہیں، مجھے باپ سمجھتے ہیں، یہ رشتے دار سمجھتے ہیں مجھے سارے کہ چھوٹ جاتا ہے آدمی، اتنا جڑ گیا آدمی صدیوں سے ایک ساتھ ہے، صدیوں سے یہ میرے غم میں شامل ہوتے ہیں، میرے خوشی میں شامل ہوتے ہیں. اب یہ رشتے داری بن گئی قسم کیسے ہوتے ہیں، ان کو بھول گئے، پچھلے رشتے داروں کو بھول گئے، میرے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں سارے. یہ ہے رشتہ اللہ کی محبت کا. تو کہنے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ آج میسج دے رہا ہے وہ یہ کہ جب اتنا آسان ہو جائے جہنم سے بچانے کا، میں ایسا اہتمام کروں تمہارے لیے کہ تمہارے گھروں تک، بچوں تک، بیویوں تک، بستروں تک، صبح سے لے کے شام تک ہر وقت تمہارے کانوں کے اندر میرا ذکر پہنچتا رہے اور تم کر سکتے ہو اور کرتے رہو. مجھے بتاؤ پھر تم جہنم سے بھی نہ بچ سکو تو اس کو کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ ہے بدبخت انسان. اس کا نام کہ یہ ہے بدبخت انسان جس نے اللہ کے ذکر کو نہیں پکڑا، سمجھا نہیں، اور اس کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دو کہ کوئی عمل اس کو نہیں بچا سکا. نماز قبول ہوتی ہے تو ذکر سے ہوتی ہے، تلاوت قبول ہوتی ہے تو ذکر سے ہوتی ہے، قرآن قبول ہوتا ہے تو ذکر سے ہوتا ہے، حج قبول ہوتا ہے تو ذکر سے ہوتا ہے، سنت ملتی ہے تو ذکر سے ملتی ہے. آپ ذکر نہ کر رہے تو آپ کو پتہ کیا تھا سنت کا؟ سفید رنگ کا نہیں پتہ چلتا لوگوں کو اب تک. وہ ماتمی لباس پہنے کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت ممبروں کے اوپر، مسلوں کے اوپر، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس لباس کو پسند کرتے ہیں، کھڑے کہاں ہو، راضی کس کو کرنا چاہتے ہو، دربار میں کس کی حاضری دینا چاہتے ہو، اور آئے تم کس شکل میں ہو. جس کے پاس تم جا رہے ہو تو چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا لباس پہن کر میرے سامنے آئے. یہ دوسروں کی شکل میں مجھ سے کیا مانگنے آ رہا ہے؟ مجھے بتائیں. وہ بیوقوف چاہے کتنے گناہوں کے ساتھ ڈوبا ہوا تو صرف لباس پہن کے آ جائے گا، تیرے گناہوں کو بھول جاؤں گا، اس کے صدقے سے تیری دعاؤں کو قبول کر. ہے یا نہیں؟ حقیقت اس کو تو کر دے. میں صورت لے کر آیا ہوں، میں تو ایک صورت بنا کر آیا تجھ سے مانگنے کے لیے، چکر دینے کے لیے. بیس یہ ہم بیس ہیں، ابھی تو ہم اس لباس کو سمجھے نہیں نا، یہ تو ہم نے بیس بنایا، مداریوں کی طرح کہ بیس چڑھا لو. بیس اللہ کو دھوکہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا نا، دھوکہ تو کوئی اللہ کو دے ہی نہیں سکتا. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ بیس بنا کے چلے جاؤ، لیکن اللہ اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس لباس کے صدقے سے ہمیں خالی نہیں چھوڑے گا. کیسے لوگ امام اتار دیتے ہیں مجھے بتائیں. بدبختی لکھی ہے ان کی پیشانیوں پر، بدبختی ہے کہ پہنتے پہنتے اتار دیتے ہیں. استغفر اللہ، جان چھڑا لیتے ہیں اس سے. اللہ نے پہنائی وہ چیز، سر پہ تاج رکھا اس کے، میں تجھے قبول کر لیا ہے، تو میرا بندہ ہے. اب وہ اس کو اتار کو پھینک دیتے ہیں. ضروری تو نہیں جی فلاں آدمی کہتا تھا ایسا تو نہیں ہے. مجھے بتاؤ یہ وہ نا بدبخت، اس کو کہا جاتا ہے بخت وقت کس نے جہنم کو لے لیا. میرے دوستو اب سنو بات. بدبخت اصل وہ عورت مرد ہوگی اس دور کا کہ جس نے اللہ کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور ذکر کے ساتھ اس نے محبت نہ کی، اور جو طریقہ ذکر کا بتایا اور جس طریقے سے اس نے لیا، الحمدللہ صبح اور شام جو چیز بتائی گئی ذکر کے لیے اس نے اس پہ پابندی نہ کی اور اس پہ اس نے سستی اختیار کی، اس کی اہمیت نہ دی، تو وہ شخص شکی ہے، بدبخت ہے. اصل میں وہ ہے کہ سب دروازوں کو اللہ کے اس نے بند کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے جہنم میں جانا. تو کبھی یہ حرکت نہ کرنا دوستو، یاد رکھنا، یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ آپ کے یقین کے درجے پہ ہوگا کہ اپنی ماں کو دیکھیں تو روئیں آپ کہ اللہ اس کو بھی ذکر دے کسی طریقے سے. کوئی چیز اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گی. مجھے بتائیں ماں کا میں یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، مجھے کہنا پڑتا ہے کتنے بڑے بزرگ ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے درجے کے انسان ہیں. میری تو ضرورت بھی نہیں میں ان کے سامنے بولوں، لیکن اللہ نے کہ جب دل کو کھولا ان کو پتہ چلا ذکر کیا چیز ہے. عالم میں کچھ جانتا ہے. تو نورانی چڑھی تو ان کی والدہ بوڑھی انڈیا میں رہتی ہیں، بڑوچ میں رہتی ہیں. یہ گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری والدہ کو بھی آپ ذکر دے دیں. کتنا فکر تھا ان کو.
اور کتنے مطمئن تھے یہ کہ الحمدللہ اگر ذکر پہنچ گیا نقشبندی میری وعدہ بخشی نہیں بلکہ مجدد رسانی کے ساتھ کھڑی ہوگی. انہوں نے کہا حضرت مجدد نے کہا یہ بات بڑے درجے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری نبی پہ پوری امت دکھا دی تھی نا تو فرماتے ہیں مجھے اللہ نے سارے مجھے اپنے مرید اور مردنی دکھا دیے جو بخشے گئے. حضور وہ کیسے جو شخص بھی واسطہ اور بالواسطہ واسطہ تو وہ موجود تھے واسطہ اور بالواسطہ جو میرے سلسلے سے جڑے گا اور اتفاق سے وہ فاروقی بھی ہو گیا سبحان اللہ میرے نسل سے ہوئے آ گیا میرا بچہ چلتا ہوا اور اس سے جڑ گیا اس نے انگلی لگا دی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو جہنم سے بچاؤں گا اور جنت میں لے کے جاؤں گا. یہ سب کھونے پھر بدبختی سمجھ آ رہی ہے آپ کو. اس سے بڑا بدبخت ہوگا پھر انسان کو یہ فائدہ نہ اٹھائے اپنی ماں کو نہ پکڑے ان کو کیا پتا اپنے بوڑھے باپ کو نہ پکڑے. اب قاری صاحب نے کیسے ان کو بتایا ہوگا کہتے سمجھتی بھی نہیں جانتی بھی کچھ نہیں بولتی بھی کچھ نہیں اردو بھی نہیں جانتی بس آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھا کے ہاتھ رکھ دیں کام بن جائے گا. ٹھیک ہے آپ حکم کرتے تو ٹھیک ہے میں تو خادم ہوں الحمدللہ. تو گئے ٹائم لیا پتنی کتنی مصیبت کے بعد ان کو تیار کیا. بوڑھی عورتیں بالکل بیچارہ سنتی بھی کچھ نہیں تھی تیار کرنے کے میرے ساتھ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہو گیا کام بن گیا. اب موت کا انتظار ہے انشاءاللہ. ہمیں خود یقین نہیں ہے یہ بدبختی ہے. سب سے بڑا بدبخت ہوا جو اپنے بیٹا اپنے باپ کو نہ بخش کے اپنی دعاؤں کے ساتھ نہیں پتا ہے بدبخت ہے یا نہیں جو اپنی ماں کو نہ بخش کے. سب سے قریب تو ماں باپ انسان کرتے ہیں اب ان کو دعاؤں میں شامل نہ کرے ان کا فکر نہ کرے اس سے بڑا بدبختی کیا ہو. اللہ کہے بدبخت تو اپنی فکر کرتا رہا بوڑھی ماں جسے تجھے دودھ پلایا تیرے پرورش کی اس کا فکر نہیں ہے اس لیے تجھے یقین نہیں تھا اس کا جاتا ضرور تھا لیکن تجھے یقین نہیں تھا کہ تجھے بخشش ہو جائے گی اس سے. یہ بھائی یہ جو میرا آنا ہے یہ مجمع ہے یہ جانا ہے یہ بالکل 1000 دفعہ بتا چکا ہوں یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے کوئی میرا فنکشن نہیں ہے میں گدیوں والا معاملہ نہیں ہوں. میں تمہیں حقیقت بتاؤں واحد اور واحد اللہ کی طرف سے پوری امت کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے اور کوئی عمل آج اتنا خالص ہمارے پاس نہیں رہا نہ قرآن خالص ہے نہ نماز خالص ہے نہ مسجدیں خالص ہیں نہ تبلیغ خالص ہے سب ناخالص ہو گئی ہے. ایک چیز ایسی ہے اللہ کا ذکر جس کا اللہ نے کہا ہے کہ قیامت تک یہ ذکر میرا چلنا ہے کیونکہ قیامت تک میں نے لوگوں کو بخشانا ہے. اس کا اثر قائم بس اس میں ذات اللہ کا. تو میرے بھائی اس کی قدر کرو آن ٹاپ آف دیکھیں کہ کسی کا باپ بھی نہیں سوچ سکتا کہ تزکیے کا سبحان اللہ تزکیے کا یہ سٹائل بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر صفائی کا یہ صفائی کرنے کا اپنے باطن کا ایک یہ سٹائل بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی ہو مغرب میں شیخ بیٹا ہو جنوب میں اور صفائی ہو رہی ہے اس کی تزکیے کے ساتھ. یار کیا کچی اللہ نے دیکھ یہ بدبخت ہوا یا نہیں ہوا جو شیٹ نہیں بنائے گا جو اپنے گناہوں کو نہیں بھیجے گا جو اپنے نہیں سمجھے گا. یہ اس لیے نہیں ہے شیٹ کا سسٹم کہ آپ 100% ہو کے دکھائیں نہیں اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نہیں جس حالت میں تو ہے اپنے شیخ کے سامنے حوال پیش کرتا رہے وہ تیری دعا کرتا رہے گا میں قبول کرتا رہوں گا. نہیں نکلتے لگتا ہے کاٹا مارتا ہے گناہ نہیں نکل رہا لیکن پیچھے نہ ہٹنا کیونکہ میری طرف سے یہ ایک ایسا سمندر پھینک دیا ہے میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں. اگر تم اس سے بھی نہیں بچے اصل بدبخت شکی وہ ہوگا جو جہنم سے نہ بچ سکا. نقشبندی شیخ کے ہاتھ پکڑو بیعت ہو اولادوں کو بیعت کراؤ گھر والوں کو بیعت کراؤ جن سے محبت کرتے ہیں تو بیعت کراؤ انہیں اللہ کا ذکر سکھاؤ اور جو تعلیمات میری ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ دن رات ایک سے ایک باتیں نکلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اس کو دیکھ لیں. ہزاروں کے حساب سے بیانات ہیں اور پھر انتظام دیکھیں آپ ادھر بند ہوتا ہے 3-4 زبانوں میں بیان جاری ہو جاتا ہے. کہاں سے ہو رہی سب چیزیں میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو یہ سب اللہ کا اہتمام اس لیے کہ یہ حق چیز ہے حق راستہ ہے اس میں کوئی ڈرامہ نہیں ہے. پوری دنیا میں اویئرنیس پھیل گئی اس چیز کی. بدبخت انسان بدترین انسان وہ ہوگا جس کو ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ جہنم کے نچلے درجوں میں پھینک دیا جائے گا کہ جو جانتا ہوا بھی کہ اس کے گھر کے پاس چیز نکل رہی ہے اور وہ اس سے منہ بھیڑ لے ہے یا نہیں دوست.
تو یہ نہ ہو چراغ تلے اندھیرا نہ آ جائے، بہت بڑی بات ہوگی دوستوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ معمولی چیز نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ نہیں، اس میں محنت جو کی جا رہی ہے معمولی چیز نہیں ہے. بس لگے جائیں اس پر، اور اصلاح سے ایسے رو رو کے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جہنم کی آگ سے بچنا ہے. بڑی خطرناک چیز ہے، بڑے سخت گناہ ہے، بچنا مشکل ہے کہ ایک قدم پر میرا مولا ہر چیز رہا ہے. اور واحد تیرے ذکر کا سہارا، تیرے نام کا سہارا ایک ایسا ہے کہ جس کے سہارے سے تو ہمیں بخشا دے گا، ہم بخشے جائیں گے. اور تزکیہ جو دیا گیا ہے ہر انسان اس پہ کرے. جواب آ رہا ہے فکر نہ کریں آپ اپنے جواب کو. کتنا سسٹم ہے کہ جب تک کتنے گیپ آپ کا آتا ہے 3 ہفتے کا بھی 2 ہفتے کی، تو الحمدللہ ایسا سسٹم چلتا رہے گا کہ آپ کا جو تزکیہ باقاعدہ معمول پہ چلا رہے گا. چستی نہیں کرنا کبھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جہاں تک میرا پیغام جہاں بتا رہا ہوں کہ جس حالت میں بھی ہیں چپک جائیں اس کے ساتھ. بدبخت نہ بنے، خوش بخت بن کے اس دنیا سے نکلیں. اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، اولادوں کو فائدہ دیں، گھر والوں کو فائدہ دیں، جنریشن کو فائدہ دیں، محلے والوں کو فائدہ دیں. ان کو تبلیغ کریں، ان کو بتائیں کہ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ دوستو. اور کوئی چیز نہیں آئے ہمارے پاس جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکے، البتہ وقت سے نکال سکے. یہ واحد ایک ایسا طریقہ ہے الحمدللہ. آتے ہی اس میں جو اخلاص سے آئے گا، اخلاص کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ فوراً سر پہ امامہ آ جائے گا اس کے. الحمدللہ فوراً امامہ سر پہ آ جائے گا. دیکھیں وہ سامنے بیٹھے ہیں، ماشاء ریورٹ ہے. باپ کافر، دادا کافر، پردادا کافر، ماں کافر، سب کچھ کافر. اور اللہ نے اس کو نور دیا ہے الحمدللہ. یہ ولی، اس کا بچہ ولی، اس کا خاندان ولی. نقش بندی بے خرچ، پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے آیا تھا، کدھر سے آیا تھا، خود آیا تھا. الحمدللہ سر پہ امام ہے، مست ہو کے باتیں سن رہے ہیں میری، صبح شام ذکر میں ہے. دیکھا آپ، یہ ہے خوش بختی. کس طرح جہنم کی آگوں سے نکالا اللہ پاک نے اور کہاں پہنچا دیا. بیٹھا مست بیٹھا، بڑا مزہ آتا ہے ذکر. سوچ سکتے ہیں اور ہم ان کی طرف بھاگ رہے ہیں. اللہ ہماری اولادیں جا رہی ہیں. کیوں؟ فرق دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ذکر پکڑا، گارنٹی ہوگی کہ تیرے بطن سے بھی جو بچہ نکلے گا نورا نور ہوگا انشاءاللہ. نقش بندی نکلے گا، نور لے کر آئے گا. اس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے. مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے زندہ چیزوں کو پیدا فرما دیتا ہے. مردوں سے زندہ کو پیدا فرما دیتا ہے. اور ہیں جو بدبخت زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم گھروں میں پیدا ہوئے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، ہم حافظ تھے قرآن تھے. اولادوں کو دیکھو، اپنی اولادوں کو دیکھو ہم نے کیا کیا ہے. حافظ قرآن ہم ہوئے، سینے میں قرآن ہم نے رکھا، ماں باپ نے محنت کی، آگے اولادوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے. جو رچی کے بدماش بنا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ریسلنگ دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں، ان کے ساتھ تفریح کرتے ہیں، نہ کبھی ذکر میں لانا نہ کچھ. تیرے باپ نے ایسے ہی کیا تھا تیرے ساتھ کا؟ مجھے بتاؤ. میرے بھائی بچیں گے نہیں، یہ چند دنوں کا کھیل ہے، تماشا ہے یہ دنیا میں. بتا رہا ہوں آپ، میسج دے رہا ہوں میں آپ. میں کیا نماز میں خیال آئے کہ تقریر تھی نہیں تیار کر کے آتا. یہ تقریر ہے بھائیوں، یہ تقریر ہے ہی نہیں. تو یہ تو باتیں ہیں کیوں آج ایسا یہ تو گلا تقریر تو ہے ہی نہیں. سمجھ گئے نا باتیں میری؟ تو ہمیں بدبخت نہیں ہونا، کیا ہونا ہے؟ خوش بخت. اللہ کی اس دیے نعمت کو اپنے سینے سے لگائیں بغیر کسی عذر کے. سستی سے کبھی کسی مجلس کو نہ چھوڑیں. کوئی مجلس کہیں کہ اللہ نے نعمت دی ہے، میں کیسے نہ اس مجلس میں جاؤں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں جاؤں گا. تب کوئی معذوری ایسی آ جائے تو ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن سستی کی وجہ سے، اپنی نرمی کی وجہ سے، بغیر کسی وجہ سے ذکر میں نہ آنا، نہیں جی یہ بھائی کبھی نہ کرنا. اللہ سخت ناراض ہوں گے، سخت ناراض ہوں گے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی توفیق دے.